آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمائیے انہوں نے کہا وہ ایسا مسئلہ نہیں جسے اتنی آسانی سے عرض کروں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کچھ تو فرمائیے. وائس چانسلر صاحب نے سوال پیش کیا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اسی وقت اس کا تشفی بخش جواب دیا. انہوں نے انتہائی حیرت سے کہا کہ میں اس مسئلے کے لیے جرمن جانا چاہتا تھا. اتفاقاً ہمارے دینیات کے پروفیسر مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے میری رہنمائی فرمائی اور میں یہاں حاضر ہو گیا. یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسی مسئلے کو کتاب میں دیکھ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب بعد بسد فرحت و مسرت واپس تشریف لے گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے داڑھی رکھ لی اور صوم و صلاۃ کے پابند ہو گئے. محترم اسلامی بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو با کرامت بزرگ بنایا. کرامت کی تعریف میں علماء فرماتے ہیں کہ کرامت اسے کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے اور جو سمجھ میں آ جائے اسے کرامت نہیں کہتے. اب جیسے کہ سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کرامت ہے، بہت بڑی کرامت. علماء بیان فرماتے ہیں کہ گھوڑے کے زین میں پیر رکھتے، دوسرا پاؤں جب رکھنے لگتے اتنی دیر میں پورا قرآن پڑھ لیتے. آپ کی عقل میں بات آ رہی نہیں آتی؟ یہی کرامت. جو عقل میں نہ آئے وہ کرامت ہے اور جو بات عقل میں آ جائے اسے کرامت نہیں کہا جاتا. امام اہل سنت کی اتنی کرامات ہیں، اتنی کرامات ہیں. اللہ اکبر. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال محمد الیاس اختار قادری مدد اللہ علی لکھتے ہیں حضرت جناب سید ایوب علی صاحب علیہ رحمہ کا بیان ہے کہ ایک روز اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو بیان کے لیے بلاتے تھے تو حافظ کہتے تھے، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں. سید ایوب علی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اسی روز سے دور کرنا شروع کر دیا، قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ لوگ مجھے حافظ لکھتے ہیں، حافظ جانتے ہیں، حافظ سمجھتے ہیں، تو میں ان کی دل آزاری کیوں کروں؟ ان کو بتاؤں کہ میں حافظ نہیں، چلو ان کی دل جوئی ہو جائے گی، میں قرآن کو یاد ہی کر لیتا ہوں. قرآن کا دور شروع کر دیا. اور علماء فرماتے ہیں، امیر اہل سنت نے نقل فرمایا ہے اپنے رسالے میں، اس دور کا وقت کیا تھا. آپ کے پاس ٹائم تو ہوتا نہیں تھا، فتاوا بھی لکھنے، خطوط کے جوابات بھی دینے، لوگوں کے مسائل بھی سننے، پریشانیاں بھی سننی ہے، ان کا حل بھی نکالنا ہے. اب لوگوں نے حافظ بھی کہا، ان کی دل جوئی کرنے کے لیے حافظ بننے کا ارادہ بھی کر لیا، وقت بھی نہیں ہے. تو امام امیر اہل سنت امام اہل سنت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ نے دور شروع کر دیا. اس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے عشاء کی جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا. عشاء کی نماز کے لیے وضو فرماتے اور جماعت کا وقت ہونے تک قرآن پاک کا سپارہ پڑھ لیتے، روزانہ ایک پارہ پڑھتے اور یاد فرما لیتے، یہاں تک کہ 30ویں روز 30واں پارہ یاد فرما لیا. صلو علی الحبیب. اب دیکھیں یہ کرامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہماری اور میری اور آپ کی یادداشت کا عالم کیا ہے کہ اس ملک کی زبان سیکھنے کے لیے کسی سے لفظ صبح پوچھتے ہیں تو شام کو بھول جاتے ہیں.
یہ ہماری یادداشت کا حال ہے. تو امام اہل سنت کی یادداشت پر قربان. اصل میں یادداشت کی کمزوری کی وجہ جو ہے نا بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ جو فقہاء کرام فرماتے ہیں بدنگاہی بھی ہے. اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنا، غیر عورتوں کو دیکھنا، کسی کے ستر کو دیکھنا بلا اجازت شرعی، اپنے فضلات کو دیکھنا، ان چیزوں سے بھی آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہوتی ہے اور یادداشت بھی. بیانات سنیں، آپ کی بیانات والے رسائل پڑھیں، آپ کی لکھی کتابیں پڑھیں تو الحمدللہ ان پر ایسا اثر ہوا کہ یہ آج مبلغین دعوت اسلامی بن گئے، نیک بن گئے. تو پیارے اسلامی بھائیو، آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو، خود کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں. اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو پھر آج سے یہ پکا آپ اللہ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے اور انشاءاللہ چہرے پر پوری مٹھی داڑھی سجائیں گے اور انشاءاللہ بدنگاہی سے توبہ کرتے ہیں. غیر عورتوں کو نہیں تاکیں گے، جھانکیں گے، موسیقی نہیں سنیں گے. موبائل کی جو ٹیون ہے اسے بھی موسیقی والی ہے تو چینج کر دیں گے، سادہ بیل اس میں لگوا لیں گے اور نیک اور پاک صاف متقی پرہیزگار مسلمان بن جائیں گے. اس میں انشاءاللہ ہماری قبر بھی روشن ہوگی، قبر میں بھی راحتیں ملیں گی اور انشاءاللہ حشر میں بھی اللہ تعالیٰ راحتیں عطا فرمائے گا اور پل صراط پر سے بجلی کی تیزی کی طرح گزار کر ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو ہاتھوں ہاتھ آپ اسلامی بھائی اپنے نام پیش کریں. انشاءاللہ کل پرسوں یہ 3 دن 4 دن چھٹیاں ہیں تو مدنی قافلے میں ہمارے کئی اسلامی بھائی جا رہے ہیں. میں بھی الحمدللہ مدنی قافلے میں جا رہا ہوں. تو اپنے آپ کو آپ بھی پیش کریں. کوئی ہے آپ میں ایسا جو مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہے وہ کھڑے ہو کر زیارت کروا، کھڑے ہو کر زیارت کروا. یہ سب اسلامی ان کے نام لکھوں ایک اسلام ہے ان کے نام جو مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں. تو جو بیٹھے میں یہ بھی ہمت فرمائیں، سب چلیں یار. چھٹیوں میں کیا کریں گے؟ اپنے فضول گوئی میں پڑھیں گے، گناہوں میں پڑ جائیں گے. خدا نخواستہ گناہوں میں پڑ گئے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے راستے میں چلیں. انشاءاللہ باجواب نماز پڑھنا نصیب ہوں گی. آپ کو سنتے یاد کروائیں گے، آپ کو دعائیں یاد کروائیں گے، آپ کا قرآن درست کروائیں گے، آپ کی نماز درست کروائیں گے. آخرت کی فکر میں زندگی گزارنے کی توفیق ملے گی. تو آپ لوگ بھی کوشش فرمائیں. اتنے سارے اسلام میں بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، سب اسلام میں ہمت فرمائیں. اور کوئی مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سال ثواب کے لیے آپ میں سے کون نیت کرتا ہے؟ کھڑے ہو کر کہ جو ثواب ملے گا ان کو ثواب پہنچاؤں گا. ماشاءاللہ آپ ثواب نہیں پہنچائیں گے. چلیں اپنے والدین کو اس سال ثواب کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. جو ثواب ملے گا والدین کو احسان کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان کے نام لکھیں انشاءاللہ. کوئی اعلان تو نہیں کرتا سر؟ ابھی انشاءاللہ ذکر و دعا ہوگی تو ہم لوگ جمعرات کو اجتماع میں درود و سلام پڑھاتے ہیں درود پاک. تو شب جمعہ کا درود ہوتا ہے تو یہاں شب جمعہ ہے نہیں، شب اتوار ہے تو وہ ہے اسلام بھائی وہ درود پاک بھی پڑھ لیجیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں. سب سے پہلے جو درود پاک ہم پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، اس کی فضیلت میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
وعلى آلہ وسلم. یہ درود پاک جو بھی میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں اس کی فضیلت میں ہے جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. اب درود پاک آپ پڑھیں گے اس کی فضیلت میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ. حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. یہ درود پاک کو پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا دیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد کما تحب